علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ عزیز سامعین، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عزیز سامعین، ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے کہ اس کے سہارے کا کوئی وجہ نہیں ہوتا، اس کا سہارا سارا ختم ہو جاتا ہے، اس کی امیدیں ساری ختم ہو جاتی ہے، اس کے قریب ترین اعزا و اقارب کوئی ساتھ نہیں دیتا، حتیٰ کہ اس کا بھائی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کے اولاد اپنے والدین سے کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ تب اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ اب بھی ایک دروازہ کھلا ہے، اب بھی اس کا سہارا باقی ہے۔ تب وہ جہاں انسان اپنے دکھ و سکھ اور مصائب و مشکلات اور اپنے سارے انداز کو بیان کر سکتا ہے کھل کے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے أَفَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذْ دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ بھلا کون ہے جو بے قراری کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہے؟ یہ کام کرنے والا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ عزیز سامعین، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جب تم جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو تو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور جب تم اس سے کچھ مانگتے ہو تو تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے، جب قحط سالی ہوتی ہے تو تم اس سے دعا مانگتے ہو تو تمہارے لیے موسلادھار بارشیں برساتا ہے۔ عزیز سامعین، قرآن مجید میں ہمارے سامنے انبیاء کرام کی بہت سی مثالیں رکھی ہے۔ انہوں نے مصیبت، پریشانی میں اور تکلیف میں اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر سنائی اور پھر خود بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ زیادتی کی وجہ سے قرآن انداز میں ڈالا گیا تو ان کا نام نکلا۔ وہ سمندر میں چھلانگ لگائی کہ جہاں ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا۔ تب یونس علیہ السلام نے اللہ سے پکار لگائی، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تب یونس علیہ السلام نے ہمیں تاریکیوں میں فرمایا کہ اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں بے شک قصوروار ہوں۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات بخشی۔ مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دلاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر یونس ہمیں یاد نہ کرتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ عزیز سامعین، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل عرصہ بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں صحت سے نوازا۔ عزیز سامعین، انبیاء کرام اور اہل ایمان اسی طرح مشکلات میں رہتے اور آزمائش اور تکلیفیں سہتے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو وطن سے نکال دیا، ان کو قید کر دیا اور ان کو سنسار کرنا چاہا۔ تب اہل ایمان نے ظالموں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالموں سے نجات دی۔ اسی طرح فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جادوگر شکست کھا گئے اور حقیقت معلوم ہوتے ہی
جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تب جادوگروں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ عزیز سامعین، اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں آنے والے مصائب و آلام، رنج و غم، مشکلات جو بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی ہماری زندگی میں تکلیفیں ہیں، جو بھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔